بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت مطالعہ پاکستان 2025 مختصر جوابات کریں گے چیپٹر نمبر 1 کے۔ چیپٹر نمبر 1 کے امپورٹنٹ کوسچنس، امپورٹنٹ MCQs ہم کر چکے ہیں لاسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ایڈ ہے، آپ وہاں سے جا کے چیک کر لیجیے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اپنی PST کی سیریز سٹارٹ کی ہیں، جس میں ہم 1 بائی 1 تمامی چیپٹرز کے پہلے امپورٹنٹ MCQs کریں گے، پھر مختصر جواب کریں گے اور پھر بیانیہ جوابات کریں گے، جس میں سے باب اول کا ہم MCQs کر چکے ہیں، ٹک میں آپ کو لگوا چکی تھی امپورٹنٹ۔ آج ہم اس کے مختصر جواب کر رہے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہندو معاشرے میں کون سی ذات کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہندو معاشرے میں برہمن کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، کشتریوں کے ذمے کون کون سے کام تھے؟ تو اس کا جواب ہے کشتریوں کے ذمے ملک کا دفاع اور امن و امان کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد ہے ویش کے ذمے کون کون سے کام تھے؟ تو اس کا جواب ہے یہ کاشتکاری، تاجر، صنعت کاری اور کاریگری کا کام کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، شودر کیا کام کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے شودر کا کام باقی ذاتوں کی خدمت بجا لانا تھا، گویا شودر غلام تھے۔ پھر کوشچن نمبر 5 ہے، اردو زبان کیسے وجود میں آئی؟ اس کا جواب ہے مسلمانوں کے لشکر میں مختلف قوموں کے لوگ شامل تھے، ان کے باہمی میل جول سے رفتہ رفتہ ایک عام مشترکہ ملکی زبان وجود میں آئی جسے اردو کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ہے جنوبی ایشیا میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں آنے والے بزرگان دین کے نام لکھیے۔ تو سب سے پہلا نام ہے حضرت دانا گنج بخش۔ اس کے بعد ہے خواجہ معین الدین چشتی، پھر ہے حضرت مجدد الف ثانی، پھر ہے حضرت لال شہباز قلندر، پھر ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ۔ اس کے بعد ہے نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے جب کوئی خاص مقصد بہت سے افراد کی زندگی کا مشترکہ نصب العین بن جائے تو وہ ان کا مشترکہ نظریہ حیات کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، نظریہ پاکستان کا کیا مفہوم ہے؟ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا اور یہ نظریہ مسلمانوں کا دین اسلام ہے اور یہی نظریہ اسلام نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے۔ انگریزوں نے کون سے صوبے کو سرزمین بعین بنا رکھا تھا؟ انگریزوں نے مسلم اکثریت والے صوبے سرحد کو سرزمین بعین بنا رکھا تھا۔ تقسیم بنگال کب ہوئی اور اس سے کس کو فائدہ پہنچا، نیز اس کی تنسیخ کب اور کیسے ہوئی؟ تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی اور یہ انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے پہلا مناسب قدم تھا، لیکن یہ اقدامات بھی ہندوؤں کے تنگ دل پر بہت بھاری گزرا اور ان کے واویلا مچانے اور مظاہرہ کرنے پر 1911 اس کی تنقیص کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کی پہلی سب سے بڑی کامیابی کون سی تھی؟ انگریزوں نے 1909 میں جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا، یعنی مسلمان اپنے حلقوں میں مسلم نمائندوں کا اور ہندو اپنے ہندو نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ سوال نمبر 12 ہے، تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ اس کا جواب ہے جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے ترکی کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے اور وہاں خود ترکوں نے عثمانی خلافت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ برصغیر کے مسلمان خلافت عثمانیہ اتحاد اسلامی کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے، نہرو پورٹ کو مسلمانوں نے کیوں قبول نہ کیا؟ جواب ہے نہرو پورٹ میں چونکہ مسلمان کی مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا اور ہندو مسلمانوں سے کیے گئے وعدے سے بھی پھر گئے تھے، اس لیے اس پورٹ کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا۔ سوال نمبر 14 ہے، قائد اعظم نے 14 نکات کیوں پیش کیے؟ جواب ہے قائد اعظم نے 14 نکات نہرو پورٹ کے جواب میں پیش کیے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے ہیں 14 نکات میں سے کوئی 3 نکات تحریر کریں۔ تو پہلا ہے صوبوں کو خود مختاری دی جائے، دوسرا ہے جداگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کیا جائے، تیسرا ہے سندھ کو صوبہ بمبئی سے علیحدہ کیا جائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے، گول میز کانفرنس کیوں ناکام ہوئی؟ جس کا جواب ہے ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے گول میز کانفرنس ناکام ہوئی۔ اس کے بعد ہے مسلم لیگ نے یوم نجات کیوں منایا؟ جواب ہے دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر جب کانگریسی وزارتیں مستعار ہو گئیں تو قائد اعظم کی آواز پر مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ پھر ہے قرارداد
لاہور یعنی قرارداد پاکستان کے اہم نکات تحریر کریں۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمان اپنی حکومت قائم کریں۔ وفاقی اسکیم جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں پیش کی گئی اسے ناقابل قبول قرار کر دیا گیا۔ آزادی کے منصوبے کا اعلان کب کیا گیا اور کس نے کیا؟ آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیا۔ قانون آزادی ہند کی 1947 کی 3 اہم دفعات لکھیے۔ سوال نمبر 20 ہے یہ، جس کا جواب ہے برطانوی ہند کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا جائے۔ تاج برطانیہ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ بھارت یا پاکستان کے مترجات یا مرکب منظور کردہ قوانین کو نامنظور کر دے۔ یہ حق صرف گورنر جنرل کو حاصل ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے اس کا، برطانیہ نے بادشاہ کے خطبات سے شہنشاہ ہند کا خطاب ختم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 21 سے تقسیم برصغیر کے منصوبے کی 3 اہم دفعات لکھیے۔ تو پہلا ہے متحدہ ہندوستان کی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کی اسمبلی کے غیر مسلم ممبران کی اکثریت اگر علیحدگی کا فیصلہ کرے تو ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ آسام کے مسلم اکثریت کے ضلع سلہٹ کے مستقبل کا فیصلہ بھی استصواب رائے سے ہوگا۔ ہندوستان میں مغربی جمہوریت کے نفاذ کا مطلب مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ سوال نمبر 22 ہے، جس کا جواب ہے ہندوستان میں مغربی جمہوریت کا نفاذ مسلمانوں کے لیے خطرے کا نشان تھا، اس لیے مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ کیبنٹ مشن کب ہندوستان آیا؟ کیبنٹ مشن مارچ 1946 میں برطانوی کابینہ کے 3 وزرائے پر مشتمل ہندوستان آیا۔ سوال نمبر 24 ہے، تقسیم برصغیر کے وقت برطانیہ میں کون سی پارٹی برسر اقتدار تھی؟ اس کا جواب ہے تقسیم برصغیر کے وقت برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار تھی۔ سوال نمبر 25 ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا اجلاس کب اور کہاں ہوا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا اجلاس 1907 کو کراچی کے زوالوجیکل گارڈن میں ہوا۔ ہندوستانیوں کی 4 ذاتوں کے نام بتائیے۔ ہندوؤں کی 4 ذاتوں کے نام بتائیے، جس میں ہے برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ پھر سوال نمبر 27 ہے، 1946 کی عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی کتنی وزارتیں تھیں؟ 1946 کی عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی 5 وزارتیں شامل تھیں۔ تحریک خلافت کب شروع ہوئی؟ تحریک خلافت 1919 میں شروع ہوئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کیا۔ قرارداد پاکستان کب اور کس نے پیش کی؟ جواب قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو مولوی فضل الحق نے علامہ اقبال پارک یا پھر منٹو پارک لاہور میں پیش کی۔ ہندوستان میں کب اور کہاں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ نے کتنی نشستیں حاصل کیں؟ جواب ہندوستان میں مرکزی دستور ساز اسمبلی کے عام انتخابات 1945-1946 کو ہوئے، جس میں مسلم لیگ نے مرکز ہی میں 30 مکمل نشستیں جبکہ صوبوں میں 90% نشستیں حاصل کی۔ سوال نمبر 28 ہے سوال نمبر 33 ہے، کب اور کس پمفلٹ میں چودھری رحمت اللہ علی نے پاکستان کا لفظ لکھا؟ چودھری رحمت علی نے 1933 کو اپنے پمفلٹ ناؤ اور نیور میں پاکستان کا لفظ استعمال کیا۔ سوال نمبر 24 ہے، کابینہ مشن کے 2 ذرائع کے نام لکھیے۔ تو نمبر 1 ہے اس کا سر اسٹیفورڈ ڈگرپس اور اس کے بعد ہے لارڈ لانس۔ سوال نمبر 25 ہے، مولانا محمد علی جوہر کے اشاعت کردہ احسانات کے نام بتائیے۔ جواب ہے اس کا کامریڈ اور ہمدرد۔ مولانا محمد علی جوہر کے زیر اشاعت 2 اخبارات تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا کون سی زبان میں ترجمہ کیا اور انہوں نے کسے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی شمولیت کب اختیار کی اور انہوں نے کانگریس کو باقاعدہ استعفیٰ کب دیا؟ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ کی شمولیت اختیار کی جبکہ انہوں نے 1920 میں کانگریس کو باقاعدہ استعفیٰ دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کب اور کس نے بنائی؟ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم نے بنائی۔ تو یہ تمام ہمارے مختصر سوالات تھے جو کہ ٹوٹل 28 تھے، یہ تمام کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو